تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہی ہے. آپ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء. توجہ فرمائیں، میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مسجد کی خاتم ہے. خاتم کا معنی آخری، خاتم کا معنی آخری، جس کے بعد اور کچھ نہ. قادیانیوں نے کہا کہ حضور نے کہا میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد خاتم المساجد ہے. تو جس طرح حضور کی مسجد کے بعد مسجد ہو سکتی ہے، اس طرح حضور کے بعد نبی بھی آ سکتے ہیں. اب آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، کیا خیال ہے؟ بھئی آپ نے کہا میں آخری نبی ہوں، میری مسجد آخری مسجد ہے، تو مسجد کے بعد حضور کی مسجد کے بعد مسجدیں بن رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اسی طرح نبی بھی بن سکتا ہے. تو الفاظ حدیث کو، یہ دو حدیث ہیں، دو الگ الگ الفاظ ہیں. جو میں نے پیش کی ہے اس کو وہ نہیں سناتے، وہ دوسری سناتے ہیں جس میں خاتم مساجد الانبیاء کا لفظ نہیں ہے. جس طرح حضور آخری نبی ہیں، آپ کی مسجد بھی نبیوں کی مسجد میں آخری مسجد نہیں آخری، بلکہ نبیوں کی مسجدوں میں آخری مسجد ہے. اب مسجد نبوی کے بعد کوئی نبی کی مسجد. میں ایک بار ایک سفر میں گیا تو ایک جگہ رکا، عادت ہے دیکھتے ہیں اندر کوئی اچھی صاف ستھری جگہ ہو، وہاں بندہ اچھی طہارت بھی کر لے، نماز بھی پڑھے. کوشش کیا کرو سفر میں بھی نماز ضائع نہ ہو، بلکہ اس سے بھی اگلی کوشش کریں دو بندے ہوں، اور اگر نہیں تو جہاں گاڑی میں بیٹھے ہیں اس میں دیکھ لیں کوئی اچھا بندہ نظر آئے نماز پڑھنے والا، تو جب بس رکے تو فوراً کسی سے رابطہ کر لیں کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، تو دو مل کے پڑھ لیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا اکیلے سے دو کی نماز افضل ہے. تو جماعت سے پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 2 منٹ اس کا انتظار کر لیں گے. آپ کوشش کریں کہ سفر میں باوضو بھی رہیں، تاکہ لوگوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف بھی نہ ہو کہ آپ وضو استنجا کرتے رہیں، سارے بس والے آ جائیں، جب نماز پڑھ کے آئیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو ان نماز اللہ کی فائدہ. اللہ کہ آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، لیکن پھر بھی تدبیر کرنی چاہیے. تو میں کر رہا تھا نماز پڑھی، میں جاتے ہوئے دیکھا کہ مسجد کے اوپر نام لکھا ہوا ہے مسجد نبوی. نماز پڑھی تو میں ان سے پوچھا، جلدی تو تھی لیکن میں نے کہا یہ ایک غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. میں نے پوچھا آپ کا یہاں مالک، انہوں نے کہا مالک صاحب تو نہیں ہے. میں نے کہا کوئی جنرل منیجر، انہوں نے کہا وہ ہے. میں دفتر میں گیا، بڑے اچھے طریقے سے ملے. میں نے کہا جی وقت تو نہیں ہے لیکن میں اس لیے یہاں آپ کے دفتر میں آیا ہوں، آپ کی مسجد پر لکھا ہوا ہے مسجد نبوی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء. میری مسجد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد کوئی مسجد نبوی نہیں ہوگی. اس نے کہا ہم نے تو محبت میں رکھ دیا ہے، اب اس کو کوشش کریں گے. میں نے کہا اس کا خیال نہ رکھنا کہ آپ نے اس کو بڑا خوبصورت پلیٹ بنا کے جگہ بنا کے تو بنایا ہے تو اب یہ خراب ہو جائے. میں نے کہا سادہ لکھا ہوا ٹھیک لکھا ہوا سادہ بہتر ہے اس خوبصورت سے جو غلط لکھا ہوا ہے. اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ٹھیک کیا جائے. پھر کبھی اس طرف اتفاق نہ ہوا
تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کوئی غلط بات دیکھیں تو محبت سے، پیار سے، اخلاق سے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ آپ کڑوی سے کڑوی بات بھی اخلاق اور محبت سے سمجھائیں۔ تو پہلی میں نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں، انا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء، میں آخری نبی ہوں۔ خاتم کا معنی، خاتم کا معنی، خاتم کا معنی آخری، جس پر ختم ہو گیا اب نہیں ہے۔ یہاں بھی قادیانی کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر ہے، اب جس پر حضور کی مہر لگے گی وہ نبی بنے گا۔ اچھا، ان سے پوچھا بھئی مرزے پر مہر لگی ہے؟ اچھا، مرزے سے پہلے بھی کسی پر 1400 سال میں مہر لگی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ اچھا، پھر بعد میں بھی کسی پر لگے گی؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو ہم نے کہا پھر تو آپ کا ہمارا رولہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک خاتم الانبیاء حضور ہیں اور تمہارے نزدیک مرزا قادیانی ہے۔ خاتم کا معنی مہر بھی ہے، خاتم کا معنی یہ خاتم بھی ہے اور ایک روایت میں خاتم بھی ہے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قرات میں قرآن سنایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس طرف نہیں جاتا پھر موضوع بڑھ جائے۔ عرض کرنا تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ خاتم المساجد الانبیاء، انبیاء کی مسجدوں میں خاتم ہے، تو حضور کے بعد جیسے نبی نہیں اور مسجد نبی بھی، تو خاتم کا معنی کیا ہوا؟ آخری۔ خاتم کا معنی کیا ہوا؟ خاتم کا معنی کیا ہوا؟ آخری۔ مہر والا جو معنی کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، اور اگر مہر کبھی کر لیں تو آپ یہ بتائیں، جب عمارت، جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو اس کے آخر میں پھر دستخط اور مہر ہوتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی اضافہ کر دے دستخطوں اور مہروں کے بعد، یا کوئی لائن نکال دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پر کون سا پرچہ ہوتا ہے؟ 420 کا۔ ایسا ہی ہے نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی میری لکھی ہوئی تحریر میں کوئی کمی کر دے، کوئی نکال دے مہر لگنے کے بعد، تو وہ 400 حضور تو بعد جڑے نبوت دا دعویٰ کیتے ہیں تے 400 بھی ہوئے گا۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان